السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ خیر، خیریت، راضی، خوش باش؟ الحمدللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اللہم اللہم انا انا نسألک نسألک من فضلک العظیم۔ من فضلک العظیم۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف، پارہ 9 اور آیا نمبر ہے 158۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کی طرف۔ تو یہاں سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی رسالت تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ الیکم میں بے شک میں رسول اللہ رسول ہوں اللہ کا، الیکم تمہاری طرف، جمیع سب کے سب کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے لیے رسول ہیں، قیامت تک کے لیے۔ تو قیامت تک رہنما کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ قیامت تک کے لیے رہنما ہیں۔ قیامت تک اب سب کے رسول کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی وہ ذات لاہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں؟ اس کی طرف سے جو آسمان کا بھی مالک ہے اور جو زمین کا بھی مالک ہے، زمین و آسمان کا جو بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کوئی الہ نہیں مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ اس الہ کی طرف سے آپ رسول ہیں جو کہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اور وہ کیسا الہ ہے؟ لا الہ الا ہوا، اس کے جیسا اور کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا فآمنوا، تو ایمان لاؤ، کس پر؟ باللہ، اللہ تعالیٰ پر، اور ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس کو کہا جا رہا ہے ایمان لانے کے لیے؟ سب کو، سب انسانوں کو، سارے انسانوں کو، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور آپ کیا ہیں؟ رسول بھی ہیں۔ ورسولہ، اور اس کے رسول پر، النبی کی، نبی پر، اور نبی کیسے؟ الامی، امی نبی پر۔ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی اس صفت کو پھر دہرایا گیا ہے، کون سی؟ امی کی، کہ آپ امی ہیں۔ اس سے بڑی اہم حقیقت پتہ چلتی ہے، کیا؟ کہ اللہ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے کسی کو بھی چن سکتا ہے، کسی کو بھی چن سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، بہت ہائی کوالیفائڈ ہو، بہت زیادہ اس نے ایجوکیشن لی ہو، اور بہت بڑا قابل انسان ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو سکھا بھی لیتے ہیں، اس کو یاد بھی کروا دیتے ہیں، اس کو سمجھا بھی دیتے ہیں۔ اصل چیز کیا دیکھی جائے گی؟ کہ اس انسان کے اندر جذبہ کتنا ہے، شوق کتنا ہے، تمنا کتنی ہے، طلب کتنی ہے، تڑپ کتنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ، شوق اور طلب کتنی ہے۔ فرمایا اللہ جی، وہ جو یؤمنو، ایمان لاتا ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر، یعنی سارے کلام پر،
کتنے ہیں اللہ کے کلمات؟ کہہ دیجئے، قرآن پاک میں ہے نا کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، تو سمندر ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو جائے اتنی سیاہی اور لے آئیں۔ اتنے اللہ کے کلمات ہیں، اتنی اللہ کی باتیں ہیں کہ وہ ختم نہ ہو، سیاہی ختم ہو جائے، سمندر بڑے جتنی سیاہی بھی ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی باتیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایمان ہمارا سب کا کیا ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم سے اس قرآن میں فرمایا، یا اس سے پہلے کہاں پہ فرمایا؟ تورات میں، اور پھر کہاں پہ فرمایا؟ انجیل میں، اور کہاں پہ؟ زبور میں، اور کہاں؟ صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یا کسی بھی پیغمبر کو جو کچھ دیا گیا ہم ان سب کو مانتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو کچھ بھی کسی پیغمبر پہ نازل ہوا ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو وہ ایمان رکھتا ہے جو آپ سے پہلے بھی نازل ہوا اور جو آپ کو دیا گیا، سارے کلام پر، سارے کلمات پر، ہر چیز پر وہ ایمان رکھتا ہے، ساری کتابوں پر۔ فرمایا وَاتَّبِعُوهُ، اور پیروی کرو اس کی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس کو، سب لوگوں کو، ہم سب کو اور سب انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر جو اللہ کے سارے کلمات کو مانتا ہے تم بھی اس کی پیروی کرو، تم بھی اس کو فالو کرو۔ ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے فالو کرنا ہے، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمیں کسی چیز کو فالو نہیں کرنا۔ تو اسی کی پیروی کرو، وَاتَّبِعُوهُ، اور پیروی کرو اس کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ اس کی، میرے رسول کی پیروی کرو، جو یہ کرنے کو کہتا ہے وہ کام کرو۔ پھر فرمایا کس لیے پیروی کرنی ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اس لیے پیروی کرنی ہے تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ تو ہدایت کا اصل سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو ہم فالو کریں گے تو پھر ہم ہدایت پر ہیں، اگر ہم اس کو فالو نہیں کر رہے تو پھر ہم کہاں پر ہیں؟ گمراہی کی طرف ہیں۔ ایک ہی چیز ہے ہدایت پہ آنے کے لیے، قرآن اور سنہ رسول، اور اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ فرمایا وَمِن قَوْمِ موسیٰ، اور قوم موسیٰ میں سے امت، ایک امت، یہدون، وہ رہنمائی کرتی ہے، بالحق کی ساتھ حق کے، وَبِهِ یعدلون، اور اس کے ساتھ وہ نا انصافی کرتی ہے۔ اب پوری قوم میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ کر لیا، کن کو؟ جو حق پر قائم ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جانا اور مان گئے، اور پھر حق کا ساتھ دیا، اسی پر قائم رہے، اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کیے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ حق پر بھی ہیں، سارے کے سارے غلط نہیں کر رہے، کچھ لوگ حق پر بھی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو اسلام لائیں، جو اسلام لے کے آئیں، اور جو ایمان لائے گا نا وہ پھر کتاب کا حق بھی ادا کرے گا، پھر اسے اسی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ پھر فرمایا وَقَطَعْنَاهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو، اثنتا عشرتا، 12، اثنتا کہتے ہیں 2 کو، عشرہ 10 کو، تو ہو گئے 12، اسباطن، گھرانوں میں، امما، گروہ بنا کر۔ اب یہاں اشارہ ہے صحرا سینا میں جب یہ ہجرت کر کے پہنچے تو انہیں آرگنائز کیا گیا تھا، اور آرگنائز کرنے کے لیے انہیں 12 قبیلوں میں 12 گروپس ان کے بنا دیے، اور ہر گروہ پر ایک نگران مقرر تھا۔ سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ رقیب، ان کے اوپر ہر گروہ کے اوپر ایک نگران تھا، اور ان سب پر 12 گروہ جو بنے ان سب پر نگران کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک آرگنائزیشن تھی بنی اسرائیل کی، جو کی گئی تھی کہاں پر؟ صحرائے سینا میں۔
جب ان کی تربیت کی جا رہی تھی، جب ان کے پاس تورات آئی تھی تو انہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دیا گیا تھا. کس لیے؟ اس لیے کہ بات بہت اچھے طریقے سے سیکھی جا سکتی ہے. جب بڑی کلاس ہوتی ہے اس کے گروپس بنا دیے جاتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے کر کے، تو پھر وہ بات جیسے ہم لوگوں کے بچے اسکول جاتے ہیں تو کتنے سیکشنز بنے ہوتے ہیں ان کے، وہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ ایک کمرے میں بھی تو سب کو پڑھایا جا سکتا ہے نا، اس لیے سب کے ڈیفرنٹ سیکشنز بنائے جاتے ہیں تاکہ تھوڑے لوگ ایک گروپ بن جائے تو اس میں بات زیادہ اچھے طریقے سے ٹیچر بھی سمجھا سکے اور بچے بھی سیکھ سکیں. تو اس لیے ان کو آرگنائز کیا گیا تاکہ ان کو بات جو ہے جو تورات اب ان کے دیکھنی تھی سیکھنی تھی وہ ان کو بہتر طریقے سے سکھائی جا سکے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے. کیا وحی کی؟ اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کیا وحی؟ اِذِ اسْتَسْقَاہُ، جب پانی مانگا اس سے، قومہ، اس کی قوم نے، ان اضرب، کہ مار، بعصاک، اپنا عصا، الحجر، پتھر پر، کہ اپنا عصا پتھر پر مارو. آپ کا عصا جو تھا نا، یہ آپ کی جو نشانیاں، آپ کو 9 نشانیاں دی گئی تھیں، ان 4 بڑی نشانیوں میں سے یہ آپ کا عصا تھا. تو اس عصا کو پتھر پر مارو. فم بجست، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، اسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے. پھر اس سے 12 چشمے بہ نکلے. قد، تحقیق، عالمہ، جان لیا، کلو اناسن، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، یعنی سب کو اپنا اپنا گھاٹ پتہ چل گیا اور سب 12 حصوں میں تقسیم ہو گئے، سارے اپنی اپنی جگہوں میں جاتے. یہ تھا اس آرگنائزیشن کا فائدہ کہ پھر کوئی کسی کی لڑائی نہیں ہوئی. جو گھاٹ بھی 12 بنے چشمہ وہ عصا مارنے سے، ہر ایک اپنے ہی اس میں سے پانی پیتا تھا، دوسرے سے آ کے نہیں پیتا تھا. تو یہ آرگنائزیشن کا فائدہ ہوا. پھر فرمایا وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیہم، ان پر، الغمامہ، بادلوں کا. پھر ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. کہاں؟ صحرائے سینا میں، تیا میں، جہاں وہ کتنے سال رہے تھے؟ 40 سال وہاں پہ رہے تھے. اور غمام کہتے ہیں ایسے بادل کو جس سے روشنی بھی رہتی تھی اور چھاؤں بھی ہو جاتی تھی. ایک تو بادل آتے ہیں نا بالکل اندھیرا سا ہو جاتا ہے، ایک بادل آتے ہیں جو بارش برساتے ہیں جس سے بارش برستی ہے. یہ وہ بادل تھے جس سے روشنی بھی آتی تھی اور چھاؤں بھی ہوتی تھی. پھر ہم نے ان پر غمام، ان بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، علیہم، ان پر، المنّ والسلویٰ، من اور سلویٰ. پھر ہم نے من اور سلویٰ ان کے لیے اتارا. من کہتے ہیں میٹھا، شہد کی طرح کا تھا. یہ طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان اترتا تھا، یعنی ناشتہ. حلوہ پوری ہوگا وہ تو دنیا کی چیز ہے، اس سے بھی بہترین ہوگا. مطلب میٹھا تھا نا، جو طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان آتا تھا. تو یہ ہوتا تھا من. اور سلویٰ کیا تھا؟ نمکین، پرندوں کا گوشت، افضل ترین گوشت ہوتا ہے. جنت میں بھی انسانوں کو کیا دیا جائے گا؟ وَاللَّحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جون سے بھی پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے وہ ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا. تو سب سے افضل گوشت پرندوں کا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کے دروازے پر کھانا پڑا ہوتا تھا من اور سلویٰ. ہر ایک کے جی گھر میں تو نہیں تھے وہ پورا اس طرح سے بنا، گروپ بنے ہوئے تھے نا، تو وہ جو گروپ کے اندر جس طرح سے لوگ اپنا کیمپ ٹائپ سے لگے ہوں جیسے، تو اس کے ہر کے پاس اپنا اپنا وہ آ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان وہ کھانا آ کے ناشتہ وہاں پہ یہ پڑا ہوتا تھا، من اور اس کے ساتھ سلویٰ. تو یہ چیزیں تیار ریڈی میڈ ان کے ہر ایک کے پاس یہ آتی تھیں، پڑی ہوتی تھیں. کیا سبحان اللہ، من و سلویٰ تھا. بالکل. کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو. کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، صاف ستھری چیزیں کھاؤ، پاک صاف چیزیں کھاؤ. کیوں یہ حکم دیا جاتا ہے طیبات کھانے کا؟ بالکل بالکل. اور انسان کے اندر قوت ہو، کیونکہ جو ہماری طیب چیز ہوتی ہے نا وہ ہمیں قوت دیتی ہے، اور جو ہم خراب چیز کھا لیتے ہیں وہ کیا کرتی ہے؟
وہ ہمارا نقصان دیتی ہے, ہمارا معدہ خراب کرتی ہے, ہمیں ڈائریا بھی ہو سکتا ہے, ہمیں وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اور جب ہمیں یہ سچویشن ہوتی ہے تو جو ہماری اندر تھوڑی بہت طاقت آئی ہوتی ہے نا, 1-2 دفعہ آپ وامٹ کریں, اس کے بعد لگتا ہے جسم میں ختم ہو وہ جان سا ہی نہیں رہے. پانی ختم ہو جائے. تو اس لیے طیب پاک صاف ستھری چیز کھانے کو کہا گیا ہے تاکہ وہ ہمارے جسم کی طاقت بنے. تو جب بھی آپ کھانا کھائیں نا, ساتھ اس دعا کے ساتھ کھایا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں کھانا کھانے لگی ہوں تیری دی ہوئی توفیق سے, اس کو میرے جسم کی طاقت بنانا, یہ میرے جسم میں جا کر مجھے قوت دے, میرے اندر ایک طاقت پیدا کرے. تو اس نیت سے کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے اندر طاقت بنے گا. اور طیب کھائیں, پاک صاف ستھری چیز, پھل بھی ہو تو بالکل صحیح والا, فریش والا. کئی دفعہ ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہائے کیلے خراب ہوئے, چل سٹنے کی نے کھا پہ ہی کھا لیں گی. تو ہم وہ کھا لیتے ہیں ان کو, لیکن اس طرح کی گندی سڑی گلی چیزیں نہ کھایا کریں, یہ ہماری صحت کو نقصان دیتی ہیں. کیونکہ جب ایک چیز اپنی ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر بیکٹیریا آ جاتے ہیں. تو ہم اس چیز کو جب لیتے ہیں تو ہمارے اندر بیکٹیریا بن جاتا ہے. تو پھر اس لیے کہتے ہیں پتہ نہیں وہ ٹیبلٹ بھی کھا لی ہے, یہ ٹوٹکا بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, ابھی تک کچھ فرق نہیں پڑ رہا. تو وہ بیکٹیریا بڑا زہریلا قسم کا ہوتا ہے جو ہمارے اندر پھر انفیکشن کرتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہیں جو کہ اس کو ہمیں بتا بھی سکتی ہیں کہیں سے ہمیں سمجھ نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اس لیے دیا ہے, کولو کھاؤ من طیباتی, پاکیزہ چیزوں میں سے, ما رزقناکم, جو رزق دیا ہم نے تم کو, اس کی تاکہ تم ہمارے اندر طاقت ہو اور پھر تم اللہ کی عبادت بھی صحیح طرح کر سکو اور بندوں کی خدمت بھی صحیح طرح کر سکو. ہمارے اپنے اندر طاقت ہوگی تو ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں گے نا. اگر ہمارے اپنے اندر ہی نہیں تو اگر کسی کو ہماری ضرورت گھر میں پڑ گئی ہے تو اس کی ہم ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. اللہ کی عبادت بھی تبھی ہوتی ہے جب ہم بالکل صحیح صحت مند فریش ہوتے ہیں, ہمارے اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی, کوئی بد ہضمی نہیں ہوئی ہوتی, کوئی اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا. تو بہتر طور پر خدمت, اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت ہو سکتی ہے. فرمایا دیکھیں اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے, ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے, لیکن ہمیں بس یہ اب دیکھنا ہے کہ جو حکم ملتا ہے بس ہم نے اس کو فالو کرنا, کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہتری بھی ہے اور حکمت بھی ہے. اس لیے کبھی خلاف مرضی کوئی کام ہمیں کرنا پڑ جائے تو اس کو بھی کیا کریں, یہی سمجھ کے کہ اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی, حکمت ضرور ہوگی. فرمایا وما ظلمون, اور نہیں انہوں نے ظلم کیا, ولیکن, اور لیکن, کانو تھے وہ, انفسہم یظلمون, اپنے نفسوں پر ظلم کرتے. کیسے؟ منو سلوا کا انکار کر کے کہ بس ہم تھک گئے ہیں, اب ہم سے روز روز میں نا ایک ہی چیز نہیں کھائی جاتی, اب ہم ورائٹی چاہتے ہیں. تو یہ بات کر کے انہوں نے خود اپنے لیے مشقت کو پسند کیا, خود ظلم کیا. اللہ نے تو نہیں کیا, اللہ نے تو پکا پکایا کھانا ہر ایک کے آگے رکھوا دیا کہ جاؤ اٹھو اور کھاؤ, اور آسانیاں دی ہیں. تو انہوں نے خود انکار کر کے کہ اب ہم اور نہیں کھا سکتے, اب ہمیں کچھ اور ورائٹی چاہیے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, تو وہ تھے خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے, گناہ کر کے, اللہ کی ناشکری کر کے, اور اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم کر کے خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فرمایا وَإِذْ قِيلَ, اور جب کہا گیا لَهُمْ, ان کے لیے, اسْكُنُوا, رہو, هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس بستی میں. اور جب ان سے کہا گیا, اس کون سی بستی میں؟ بیت المقدس میں. سورہ المائدہ میں آتا ہے نا, ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ جس میں مسجد اقصیٰ تھی, مسجد اقصیٰ تھی جس بستی میں, وہاں داخل ہو جاؤ. وَكُلُوا, اور کھاؤ, منہا, اس میں سے, حیث شئتم, جہاں سے تم چاہو, یعنی کسی بھی حصے سے, اس یہاں کے کسی بھی حصے سے جہاں سے تم چاہو تم کھاؤ. وَقُولُوا, اور کہو, حِطَّةٌ, حِطَّةٌ, حِطَّةٌ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دیں, بخش دیں ہمیں. وَادْخُلُوا, اور داخل ہو جو, البابا, دروازے سے, سجداً, سجدہ کرتے ہوئے. ہمارے گناہ, اس دعا کے ساتھ داخل ہو کہ ہمارے گناہ ہم سے دور کر دیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ, اور داخل ہو جو دروازے سے. کس کے دروازے سے؟ ہیکل سلیمانی کے, عبادت خانے کے, وہاں سے داخل ہو جاؤ. یعنی جب عبادت کے لیے جاؤ تو پھر کیا کرو, اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ. نغفر لکم, ہم بخش دیں گے تمہارے لیے, خطیئاتکم, تمہاری خطائیں.
تمہارے قصور ہم معاف کر دیں گے اگر تمہارے اندر عاجزی ہوئی. فرمایا سنزید المحسنین، عن قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، محسن کو. محسن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت میں احسان کریں، جو بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے احسان کریں. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کی خوبی، حسن، یعنی جتنا جس کام کو کرنا ہے اس کو اور اچھے طریقے سے کرنا. ایسے کرنا جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا پھر میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اتنے خوبصورت طریقے سے کام کرنا. محسن ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کو فیض پہنچاتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرتے ہیں اور نقصان سے اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں. دوسروں کو نقصان دینے کی کوشش نہیں کرتے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں کسی کو کمفرٹ دے سکوں، میں کسی کے لیے جو تکلیف کا باعث نہ بنوں. تو انہیں اور بھی زیادہ ملے گا. جو خیر بھلائی چاہتے ہیں انہیں اور بھی زیادہ ملے گا. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی گناہوں کی معافی مانگے تو اس سے انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. سنزید المحسنین، اور زیادہ دیں گے ہم عن قریب محسنوں کو. تو گناہوں کی مغفرت سے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہ معاف کرتے ہیں، انسان کی نعمتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں. اور ویسے بھی جو کسی کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے، اللہ اس کا بھلا کرتا ہے. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہیں سے. کتنی خوبصورت بات ہے. سنزید المحسنین، عن قریب ہم خیر و بھلائی کرنے والوں کا اجر زیادہ کر دیں گے، نعمتیں بڑھا دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے، نعمتیں بڑھا دیں گے، محسنوں کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے. حدیث میں بھی آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. اور کسی شاعر نے بھی کہا نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اگر ہم چاہیں ہماری مدد کی جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دوسروں کی مدد کرنا ہوگی. ہماری مشکل آسان ہو تو ہمیں دوسروں کی مشکل میں آسانیاں انہیں دینی ہوں گی. ہمیں بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی. تو دوسروں کی مدد کرنی ہوں گی. عام ایٹیٹیوڈ ایسا موقع ایسا ہوتا ہے ہمارا کہ جب کوئی ایسا موقع ہو تو ہم نظریں چرا جاتے ہیں کہ میرے سر پہ نہ آ جائے یہ مصیبت، اور بھول جاتے ہیں دراصل یہ ہم اپنا ہی برا کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کی بھلائی نہ کریں تو پھر ہمارے ساتھ کیوں کی جائے؟ کر بھلا سو ہو بھلا، کر برا سو ہو برا. تو اگر ہم کسی کی دیکھ کے اس وقت اس کو ہماری ہیلپ چاہیے نظریں چرا کے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ کو بھی یہ ہے کہ وہ تو پورا اختیار اس کے پاس ہے. جب ہمیں کوئی ایسی ضرورت ہوگی تو اللہ بھی ہم سے نظریں چرا لے گا. تو اس لیے یہ اگر ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی نہیں کی جائے گی. تو ہمیشہ ہم خیر پہنچانے والے بن جائیں، دینے والے بن جائیں، نفع پہنچانے والے بن جائیں. آج سے اپنے اندر ایک عہد کر لیں. کیا؟ کہ مجھے ہر جگہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ بن جانا ہے. چاہے وہ اپنا گھر ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی آفس ہے، کہیں پر ہے، کوئی مال ہے، جہاں پر بھی ہم ہوں، ہمیں ہر ایک کا خیر خواہ بن کے جینا ہے. اور ایک اور عہد ساتھ کرنا ہے کہ مجھے لوگوں سے اجر کی توقع نہیں رکھنی. میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ ہے. بس مجھے خیر خواہی کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے صرف اپنے اللہ کے لیے، اور مجھے اجر اپنے اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں. اور میری ذات سے جتنا جس کو خیر پہنچے اتنا ہی اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ واپس تو میرے پاس ہی آ رہا ہے. جتنا میں کسی کو فائدہ دوں گی یہ تو واپس مجھے ہی میری طرف ہی پلٹنا ہے. تو جتنا میں دے سکتی ہوں میں کسی کو فائدہ دوں تاکہ میرے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتیں پلٹ کے آئیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سنزید المحسنین، عن قریب میں زیادہ کر دوں گا محسنوں کے لیے
اجر میں اضافہ، نعمتوں میں اضافہ زیادہ کر دوں گا. ہم محسنین کے لیے خیر و بھلائی میں اور اضافہ کرتے جائیں گے. اور اللہ کے وعدے کیسے ہیں؟ سچے وعدے، بالکل لا ریب فیہ. فبدل الذین، تو بدل دیا ان لوگوں نے، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولاً بات کو، غیر الذی سوائے اس کے جو قیل لہم کہا گیا تھا ان کے لیے. ان ظالموں نے بات ہی بدل دی، جو کہا گیا تھا وہ نہیں کیا. کیا بات بدل دی؟ کہا گیا تھا ہتاتن، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہنتاتن. ہنتاتن، ہتاتن کہتے ہیں معافی مانگنے کو، اور ہنتاتن کہتے ہیں گندم کا دانہ، گندم کا دانہ. تو استغفار کرنے کی بجائے انہوں نے گندم مانگنے پر اکتفا کیا، لالچی ہو گئے. کچھ لوگ دعا میں کوئی استغفار نہیں کرتے، صرف کہتے ہیں یہ دے دو، وہ دے دو، اللہ تعالیٰ ایسے دے دو، اللہ تعالیٰ ویسے دے دو، مجھے یہ چاہیے. دنیا کی چیزیں مانگ کے سمجھتے ہیں دعا ہو گئی، بس ہم نے مانگ لیا جو جو ہمیں چاہیے تھا. تو سبق کیا یہاں پہ ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگیں. ہماری دعا ہے نا، مومن کی دعا ہی یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہمیں دونوں مانگنے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں مانگنے ہیں. کہ اللہ ہمارے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت بڑی اچھی دے دیں، دنیا کچھ ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں، آخرت بڑی اچھی دے دیں. نہیں، دونوں مانگنی ہے. یہ رب نے ہمیں دعا دی ہے، دنیا اور آخرت دونوں مانگو، کیونکہ آخرت کا راستہ کہاں سے گزر کے جاتا ہے؟ دنیا سے گزر کے جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں دعا مانگتے وقت جتنی مرضی ہم دنیا مانگیں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، کچھ غلط نہیں ہے دنیا مانگنا، جتنی دل چاہے مانگے، لیکن ساتھ آخرت مانگنا نہ بھولیں، آخرت ضرور مانگیں. ہم بچوں کے لیے دنیا کی کامیابیاں مانگتے ہیں تو ساتھ آخرت کی بھی مانگیں کہ اللہ ان کو دونوں علم دے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، دونوں علم ان کو دے، ان کو دونوں جو ہے آخرت اور دنیا اور آخرت دونوں کی خیر و بھلائیاں دے. تو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگے، اور استغفار کثرت سے. جب معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی دے دیں گے. ہتاتن کہیں گے تو ہنتاتن خود ہی مل جائے گی. بالکل، ہتاتن کہہ لیں گے، معافی مانگ لیں گے تو ہنتاتن دنیا کی نعمتیں خود ہی مل جائیں گی. اگر ہنتاتن کہیں گے تو پھر ہتاتن نہیں ملے گی، پھر یہ نہیں ملے گی. تو جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ اپنی آخرت گنواتا ہے، اور جو آخرت کے لیے جیتا ہے وہ دونوں چیزیں کماتا ہے، وہ دنیا بھی کماتا ہے اور وہ آخرت بھی کماتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی سوچ بدل لیں، کیوں نہ ہم اپنی نیتیں اچھی کر لیں. جو کچھ بھی کریں آخرت کے لیے کریں، جو کچھ بھی کریں اپنے اللہ کے لیے کریں. خاوند کی خدمت اپنے اللہ کے لیے، بچوں کی تربیت اپنے اللہ کے لیے، بچوں کے ساتھ پیار، بڑوں کی خدمت، ہمسائیگی کا حق، بیمار کی عیادت، سب کچھ کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے. جنازے میں شامل ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نہ یہ کہ یہ ہمارے میں آئے تھے تو اس لیے ہمیں بھی جانا ہے. اگر ہم نہ گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اسی نہیں سی ادوں ویکھیا کہ فاصلہ کنا ہوئے، ہم تو پہنچ گئے تھے اور یہ نہیں آئی. اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں. ان حق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ جنازے میں شامل ہونا. تو وہ بھی اپنے اللہ کے لیے جائیں. ٹھیک ہے، ہر کام جو ہے نا، آج سے ہم اپنی یہ سوچ بھی بدلیں گے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے، کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جاؤ، کوئی پریشان ہے تو جا کے اس کی پریشانی میں اسے کو اچھے بول بولو، اس کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہو تو وہ کرو. کسی کو جو ضرورت پڑ گئی ہے تو صرف اپنے اللہ کے لیے جو کام بھی کرنا ہے اپنے رب کے لیے، جو کچھ کریں اپنی آخرت کے لیے. اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا. تو جب لوگ ناشکری کی باتیں کرتے ہیں تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا، تو بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، رجزن عذاب، من السماء، آسمان سے. تو پھر آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے
किस वजह से? बीमा कानू यस्लिमून, बावजह इसके जो वो थे जुल्म करते। तो क्या था वो अजाब? बास कहते हैं बिजलियां कड़की उन पर, तेज हवाएं चली, बादल बरसे, ताऊन की बीमारी आई। तो ऐसी बलाएं और मुसीबतें कब आती हैं? जब इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगता, अल्लाह की तरफ रजू नहीं करता, तब ऐसी मुसीबतें और बलाएं आती हैं। तो जब भी कोई तकलीफ़ आए तो क्या करें? फ़ौरन इस्तिग़फ़ार शुरू कर दें। जब भी कोई तकलीफ़ आए, कमर में दर्द शुरू हो गई है, कान में दर्द शुरू हो गई है, बैठे थे अच्छे भले तो एकदम से उठे हैं तो यहाँ पे वो क्या बल पड़ गया, चुक पड़ गई है, कुछ हो गया है, तो फ़ौरन क्या करें? इस्तिग़फ़ार शुरू कर दें। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया था मछली के पेट में? फ़ौरन इस्तिग़फ़ार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह बेशक मैंने ही गलती की है, तू तो बिल्कुल पाक है, मेरी तरफ से गलती हुई। तो ऐसे जब कोई तकलीफ़ है तो हम भी यही सोचें कि मैंने ही कोई गलती कर रखी होगी जिसकी मुझे इस वक्त में ये परेशानी आई है, जिसका हमें याद भी नहीं होता। लेकिन जब मुसीबत आती है तो हमें होश आ जाती है और वैसे याद आती हैं गलतियां जो आम दिनों में भूली हुई होती हैं। तो ऐसे मौके पर क्या करना है? फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करनी है। नोट कर लें इसको। कोई भी तकलीफ़ आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी जो है वो एकदम से कुछ चेंज हो जाए, फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करनी है ताकि अल्लाह ताला हमारे से वो परेशानी और वो मुसीबत टाल दे। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो वो परेशानी टल जाएगी, दूसरा हमारी नेमतों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। वो परेशानी हमारे लिए बाइसे रहमत बन जाएगी। जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे बरकत आ जाएगी। फिर फरमाया वस अलहुम, और पूछिए इनसे अनिल करियती, उस बस्ती के बारे में। अल्लाह थी वो जो कानत थी हादिरातल बार, समुंदर के किनारे पर। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपके आसपास जो यहूद बसते हैं मदीना में, इनसे ज़रा सवाल करो। किस बारे में? वस अलहुम, इनसे पूछो, सवाल करो। किस बारे में? अनिल करियती, बस्ती के बारे में, उस बस्ती के बारे में। किस बस्ती के बारे में? अल्लाह थी कानत हादिरातल बाहर, जो थी समंदर के किनारे पर, जो समंदर के किनारे अब आती, इसके बारे में ज़रा इनसे सवाल करो। इस जब यादूना, वो ज़्यादती करते थे, फिर सब्त में, सब्त कहते हैं हफ्ते वाले दिन को, सैटरडे को। कौन ज़्यादती करते थे? बस्ती वाले, उस बस्ती में रहने वाले। क्या ज़्यादती करते थे? जब तातीहिम, आती थी उनके पास, ही तानहुम, मछलियाँ उनकी, यौमा, उनके, सब्तिहिम, हफ्ते के दिन। हफ्ते का दिन उनका होता है आराम का दिन, छुट्टी का दिन था, आराम का दिन। शुर्रा, जाहिर होकर, व यौमा ला यसबितून, और जिस दिन ना हफ्ता होता था। तो बस्ती वाले क्या ज़्यादती करते थे? मछलियाँ क्या करती थी उस दिन? मछलियाँ ऊपर आकर सर पानी से बाहर निकाल लेती थी। मछलियाँ आकर अपना सर पानी से बाहर निकाल लेती थी। जिस दिन इन्हें मछलियाँ पकड़ने से मना किया गया था, उस दिन ये उनके पास आती थी उठ उठ कर। शुर्रा कहते हैं उछल उछल कर, उठ उठ कर। व यौमा ला यसबितूना, और जिस दिन ना हफ्ता होता था, ला तातीहिम, नहीं वो आती थी, यानी बाकी हफ्ते के दिनों में वो नहीं आती थी। ये भी एक आजमाइश थी उन बस्ती वालों के लिए। इस बस्ती की लिविंग या बिजनेस किस पे था? फिशिंग पे था, फिशिंग पे था। आमतौर पर जो लोग साहिली इलाकों में रहते हैं, उनके कारोबार का, बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, वो समंदर पे पाई जाने वाली नेमतों में होता है। उस पर उनकी ज़िंदगी की गुजर बसर होती है। फरमाया कज़ालिका, इसी तरह, किस तरह कि हफ्ते के दिन मछलियों का आना और बाकी दिनों में ना आना, इसी तरह नबलूहुम, हमने आजमाया उनको, इस तरीके से हम उनको आजमा रहे थे। क्यों? बीमा कानू यफसुकून, बावजह उसके जो थे वो नाफरमानी करते, वो नाफरमानी और सरकशी करते थे। इस वजह से हमने इनके ऊपर ये आजमाइश डाली। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो कौम, जो लोग अल्लाह सुब्हानो तआला के नाफरमान होते हैं,
سرکش ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ایسے امتحانوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم آج کے ان الفاظ کو ذرا غور سے سمجھیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع کیا گیا تھا، تو گویا اس دن پکڑنا کیسا ذریعہ آمدنی تھا؟ ناجائز ذریعہ آمدنی، اور جو ناجائز ذریعہ آمدنی ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ حرام کمائی۔ ویسے مچھلیاں حلال ہیں لیکن اس دن نہیں پکڑ سکتے۔ اب ان کے لیے یہ تھا کہ اتنی زیادہ آتی ہیں کیسے نہ پکڑیں، اسی دن تو یہ آتی تھی آزمائش، تو اسی دن تو یہ اچھل کے پانی کے اوپر سے سار باہر نکال کے آتی تھی اسی دن میں۔ تو ان کا تھا کہ کیسے نہ پکڑیں ان کو۔ اس سے پہلے تفصیل ہم اس کی سورۃ بقرہ میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ مائدہ میں یا اس سے پہلے صورتوں میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلے بہانے کر کے پکڑنی شروع کر دی۔ بعض کہتے ہیں کہ جال لگا دیتے تھے، یہ جمعے کی رات کو سارا دن خوب وہ جال بھر جاتا، اتوار کو نکالتے اور کہتے ہم نے تو نہیں نہ پکڑی، ہفتے کو تو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہم نے تو اس کو اتوار کو پکڑا ہے۔ بعض کہتے کہ اس جگہ کے پاس یہ کوئی کھڈے سے یا نالیاں سی انہوں نے اس طرح سے کھودتے تھے، بناتے تھے کہ جب وہ اوپر ہو کے آتی تو وہ آ کے ان کھڈوں میں گرتی۔ ظاہر ہے اب جب وہ اس میں گری ہیں تو اس سے باہر تو وہ نکل نہیں سکتی، ان میں آ کے وہ گر جاتی۔ تو اس کے بعد پھر یہ تھا، یہ آ کے ان کو پھر وہاں سے نکال لیتے، اتوار کے دن وہاں سے انہیں نکال لیتے۔ تو یہ ہیلا سازی، یہ چال بازی، یہ ٹریک بدل کے یہ جو کام کرتے تھے، تو یہ ایک ناجائز ذریعہ آمدنی تھا، ناجائز طریقہ آمدنی تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ راستہ کیوں کھولا؟ کیونکہ انہوں نے جائز پر قناعت نہیں کی، حلال کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے، کیا کہ جو شخص جائز اور حلال پر اگر وہ تھوڑا بھی ہو اس پر قناعت نہیں کرتا اور حرام کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے حلال کے دروازے ہی اس کے لیے بند کر دیتے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ اور پھر اس کی ساری گزر بسر حرام پہ ہوتی ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ۔ فسق کہتے ہیں نافرمانی۔ دنیا میں اللہ دکھاتا ہے، اس لیے ہمیشہ قناعت کریں، کس پر؟ حلال پر، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، شکر کریں اس پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری پر اللہ حلال کے دروازے تو بند کر دے اور پھر صرف حرام ہی حرام رہ جائے، جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ صرف ہفتے کے دن آتا سارا ریلا مچھلیوں کا اور باقی دنوں میں نہ آتا، یعنی حلال کمائی کا ذریعہ ہی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، صرف حرام کا کھلا رہ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یہود سے پوچھئے کیا خیال ہے تمہارا ان بستی کے رہنے والوں کے بارے میں جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اسی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے کام نہ کرنا جیسے یہود نے کیے تھے کہ تم ادنا ہیلوں کے ذریعے اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کر لو۔ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایسے کام نہ کرنا جیسے یہود نے کیے تھے کہ تم ادنا ہیلوں کے ذریعے اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کر لو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک چیز حرام ہوتی ہے اور ہمارا دل اس پہ ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں 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 کرنا، مجھے نہیں کرنا۔ پھر نفس کہتا ہے دیکھو فلاں نے بھی تو کر لیا ہے نا، وہ بھی تو کر رہی ہے نا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم بھی کر لو۔ ہمارا نفس جو ہے نا یہ ہمیں برائی پہ اکساتا ہے، نفس ہمارا جو ہے، تو وہ کہتے ہیں تم بھی تو کر لو۔ کبھی کہتے ہیں بعض اسکالر کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو، اور پھر انسان بس پھر اس کو کر جاتا ہے، اور یہ بس پھر کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال کے دروازے بند اور حرام کے کھول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر کر لو عیش چند روزہ، کیونکہ یہ زندگی کتنی ہے؟ چند روزہ، اور یہاں کی عیش بھی کتنی ہے؟ چند روزہ۔ اب یہ جو ہیلا سازی چالاکی یہ تھی، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کو بندر بنا دیا گیا، اسی وجہ سے ان کو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، ابھی آگے بھی آیا آ رہی ہے۔ تو فرمایا
वाइस कालत, और जब कहा उम्मतुन एक जमात ने, मिनहुम उनमें से, लीमा क्यों, ताइदूना तुम नसीहत करते हो, कौमा एक कौम को, अल्लाह ताला ने मोहलिकुहुम हिलाक करने वाला है उनको, औ मुअज़्ज़िबुहुम या अजाब देने वाला है उनको, अजाबन शदीदा अजाब सख्त। तो इसी बस्ती में से कुछ लोग कहने लगे, उम्मा से मुराद यहाँ है बस्ती के नेक लोग, बस्ती के नेक लोग, वो कहने लगे कोई फ़ायदा नहीं इनको समझाने का, कोई फ़ायदा नहीं इनको समझाने का। कालू उन्होंने कहा, माज़िरातन इला रब्बिकुम, माजरत के लिए अपने रब की तरफ से, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ज़ात में नेक नहीं थे, वो अमर बिल मारूफ भी करते थे, नेकी का हुक्म भी देते थे। वो अपने रब से माफ़ी मांगने के लिए, उज़र पेश करने के लिए कहने लगे, वला अल्लाहुम यत्तकून, शायद कि वो तकवा इख्तियार करें, शायद वो डरने लगें। आमतौर पर ऐसा होता है ना, जब कोई नहीं समझता तो लोग क्या कहते हैं, छड्डो इनू परा, इन्हें नहीं को गाल समझ के देनी, ऐसे ही कहते हैं ना। कुछ दफ़ा हम कहते हैं, उसके बाद कहते हैं ये तो कार फिर वही रहा है जो ये पहले करता है, तो इसको तो फ़ायदा ही कोई नहीं समझाने का। कुछ कहते हैं छोड़ो, क्यों इसके पीछे पड़ गए हो, कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या ऐसा करना उसके साथ छोड़ देना चाहिए? नहीं। शुक्र। मिसाल के तौर पर आपके बच्चे अगर नमाज नहीं पढ़ते, उनको हम कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। फिर भी कहते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते, तो क्या उन्हें छोड़ दें कि कोई फ़ायदा नहीं है समझाने का? बहुत दफ़ा कह दिया, नहीं, एक तरीके से समझाते हैं, फिर दूसरे तरीके से, फिर और तरीके से, फिर और तरीके से, फिर हम तरीके बदल देते हैं कि चलो इस वक्त में किसी और तरह से इसको यहाँ पे बात कर लूँगी, यहाँ पे कर लूँगी, यहाँ पे कर लूँगी। छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा तरीका बदल लेना है, वक्त और हालात के मुताबिक, माहौल के मुताबिक बात करनी है, छोड़ना नहीं है। आज नहीं तो हो सकता है किसी दिन समझे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा भी है कि वो लोग जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते थे, आहिस्ता आहिस्ता लोग, उन्होंने जो घर वाले थे उन्होंने कहना नहीं छोड़ा, मोहब्बत से, प्यार से, हर तरह से, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाज पढ़ते हैं। और वो कई दफ़ा आगे से कहते होते थे कि उदो नमाज पढ़नी जो तेरी नमाज पढ़ी जानी है। इस तरह से घर वालों ने किसी डांट के भी कहना, हर तरह से कहना। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 वक्त के नमाजी हो गए। अपनी आंखों से मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है। तो कहते रहना है हमें, छोड़ना नहीं है किसी को भी कि कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा होगा, एक दिन आएगा कि अल्लाह हमारी मेहनतों का, हमारी कोशिशों का अजर ज़रूर देगा। असल में इस आया का पस मंज़र ये है कि जब ये जुर्म होने लगा इनकी कौम में, तो कौम 3 हिस्सों में बंट गई। एक तो वो मुजरिम थे जो जाके मछलियाँ पकड़ते थे, दूसरे जो पकड़ते नहीं थे, मना भी नहीं करते थे, और तीसरे वो थे जो खुद भी नहीं पकड़ते थे, दूसरों को भी रोकते थे। तो अब ये बीच वालों की बात हो रही है कि जो खुद नहीं पकड़ते थे लेकिन रोकते नहीं थे, कि क्या फ़ायदा इनको मना करने का। किसको कहते थे? जो मना करते थे उनको कहते थे कि क्या फ़ायदा इनको मना करने का। मना करने वाले क्या कहते थे? माज़िरातन इला रब्बिकुम वला अल्लाहुम यत्तकून। हो सकता है किसी लम्हे इनके दिल में अल्लाह का डर आ जाए और ये काम करना ये छोड़ दें। और अल्लाह के यहाँ जाकर हमने भी तो जवाब देना है ना, वहाँ जाकर हम क्या जवाब देंगे? कम अज़ कम हम इनको जब समझाएंगे, कहेंगे, हम तो बरी ज़िम्मा होंगे ना कि या अल्लाह हमने ना पकड़ी और हमने इनको भी मना किया था। ये हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि जो गलत काम कर रहा हो ना उसको रोके। अगर वो नहीं रोकेगा तो उसकी भी पकड़ हो सकती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो बुराई देखे उसे चाहिए कि अपने हाथ से बदले, अगर ये नहीं कर सकता तो ज़ुबान से रोके, ये भी नहीं कर सकता तो दिल में बुरा समझे, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अच्छा, हम लोगों ने चौथा भी दर्जा बना लिया, और वो क्या है कि किसी को बुरा करते देखते हैं तो देखकर भी दिल में बुरा नहीं समझते, और फिर जाके किसी और को शिकायत लगाते हैं। भाई खुद क्यों नहीं मना करते? आपने देखा, आप मना करें। खुद मना करने की बजाय या उसको बुरा समझने की बजाय फौरन आगे जाके बता देते हैं। तो जब तक हर कोई नहीं रोकेगा ना, बुराई नहीं रुक सकती। ये किसी 1-2 का काम नहीं है
یہ سب کا کام ہے امر بالمعروف. اسی لیے تو ہمیں کیا کہا گیا کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کس لیے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ ہر ایک کا کام ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، ہر ایک کو کرنا ہے. اس پہلے سے ہی مایوس نہیں ہو جانا کہ یہ تو یہاں پہ تو بات نہیں بنے گی، نہیں، ہر ایک نے یہ کام کرنا ہے. ایک دو لوگوں کے منع کرنے سے بات نہیں بنتی. تو امر بالمعروف کو حکم دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ذمہ دار بنا دیا، سب کو روک تھام پہ لگا دیا، سب کو صفائی پہ لگا دیا کہ غلط کام دیکھو تو روکو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے سے نہیں ہو سکتا. فلاں کو بتائیں گے جا کے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا. تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی. اصل میں ایسے لوگ دونوں کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں، دونوں کی، ان کی بھی جو برا کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے منع نہیں کرنا، نہیں تو ہم ان کے نظر میں برے بن جائیں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے. ان کی بھی ان کو آ کے بتاتے ہیں دیکھو ہم تو نہیں کر رہے، فلاں فلاں یہ کر رہا ہے. تو اس طرح دونوں کی گڈ بک میں یہ آنا رہنا چاہتے ہیں، نکلنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو سیو کیے رکھتے ہیں. اور یہ کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے. اچھا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقے سے صبر کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے خود بھی رکیں برائی سے اور دوسروں کو بھی روکیں اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے. یہ نہیں کہ فٹک اگلے کے منہ پہ کو تانا مینا مار کے اس کو بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ویسے دل تے بڑا ہی کرتا تین کچھ نہ کچھ اچھا کما، پر کدی تیرے لوں اچھا لگدا نہیں کہ تو کر لیں گے. لیکن چل اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا الہ الا اللہ مربع سیدہ وطاعتہ صلاۃ تو کیا کرنا ہے، خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے اور ایک ماحول قائم کرنا ہے کہ لوگوں کے لیے برائی مشکل ہو جائے. جب لوگوں کو پتہ ہو نا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو باز آ جاتے ہیں، اور جب پتہ ہو کسی نے کچھ کہنا نہیں، آزادی ہے، تو پھر آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو. اللہم لا اجعلنا منہم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا علم دیں جو ہمارے عملوں کو سنوار دے اور ایسا عمل دیں کہ جس سے ہم آخرت کی بھلائیوں کو پالیں. الہی آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد نشہد اللہ الہ اللہ الہ الا انت الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. ونتوب الیک. ابھی ہم اپنا ورڈ ٹو ورڈ کرنے بھی ہیں 15 منٹ. نماز ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں.